وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ وما جعله اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ فرشتوں کی مدد کو، الا بشرى لکم، مگر یہ تمہارے لیے خوشی کا سبب تھا، خوشخبری تھی، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس کے ساتھ۔ یعنی مسلمانوں کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ ہماری اتنی کم تعداد ہے اور ہم میدان جنگ میں کس طرح اتریں، تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمہیں اس لیے دی تھی تاکہ تمہیں حوصلہ ہو جائے، تمہیں ڈھارس ہو جائے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں ہوتی الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، العزیز جو کہ غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ کاٹ ڈالے ایک ٹکڑا، من الذین کفروا، اللہ تعالیٰ، تاکہ کاٹ ڈالے اللہ تعالیٰ ایک ٹکڑا، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا پھر ذلیل و رسوا کر دے انہیں، فینقلبوا خائبین، تاکہ وہ لوٹ آئیں نامراد ہو کر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد صرف اللہ عزیز الحکیم کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ مدد جو اللہ نے غیبی مدد کی ہے، ایسی مدد صرف اللہ عزیز الحکیم کی طرف سے ہی نازل ہوتی ہے، اور یہ مدد جو میدان بدر، میدان جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہم نے کیا کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو کاٹ دے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ یہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان اور گزن پہنچائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جو 3 یعنی کہ کڑیاں چبھ گئی تھی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اور یہ فرمایا کہ ایسی قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے کہ جس نے اپنے ہی نبی پر حملہ کیا اور اسے یعنی کہ اس کے در پر ہو گئے اور اسے نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں چلے گا، او یتوب علیہم، یا رجوع کرے اللہ تعالیٰ ان پر، او یعذبہم، یا پھر انہیں عذاب دے دے، فانہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنے نبی پر حملہ کیا، انہوں نے اسلام کا قلعہ کما کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اسلام کی سربلندی سے جل کر کے یہ کارروائی کی اور مل کر کے مسلمانوں کا زور توڑنے کے لیے حملہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی قوموں کے اوپر اللہ کی مرضی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اس معاملے کو جانے دیجئے، بس اب ہم اس معاملے کو خود دیکھ لیں گے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب اسلام کو بجھانے کے لیے، اسلام کو بجھانے کی کوشش کی ہے، اسلام کے نور کو بجھانے کی کوشش کی ہے، او یتوب علیہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرے گا، او یعذبہم، یا پھر انہیں عذاب دے گا۔ یہ اختیار اب آپ کو نہیں ہے، اب آپ ایسی قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بد دعا نہ دیجیے کہ آپ اگر ان کو بد دعا دیں گے وہ ہلاک ہو جائیں، تو اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اے نبی اب اللہ کا اختیار ہے، اگر اللہ چاہے تو او یتوب علیہم، ان کی توبہ بھی قبول کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ایسے کچھ لوگ تھے جو کہ اسلام لے آئے تھے، جیسے کہ ابو سفیان، اس جنگ کے بعد یہ اسلام لے کر آئے، حارث بن ہشام یہ مسلمان ہو گئے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جنگ میں واپس تو گئے ہیں، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بعد پھر انہیں اسلام میں آنے کا موقع بھی ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ توبہ کا قبول کرنا، انہیں ہدایت دینا، یہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس معاملے کو جانے دیجئے، آپ انہیں نہ بد دعا دیجئے اور نہ ان کے لیے برا بھلا سوچیے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ جو شکست ہوئی ہے اس میں بھی بہت سارے یعنی کہ نکات ہے کہ مسلمانوں کا ان کے اوپر ایک غلبہ ہو گیا تھا، اگرچہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جو کافر یہاں سے گئے ہیں، جو مشرکین یہاں سے گئے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دھاگ بڑھ گئی تھی اسلام کی،
حالانکہ وہ فتح یاب ہو کر لوٹے تھے، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں سے ڈر گئے تھے کہ اتنی قلیل جماعت ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے آخری دم تک ان کا مقابلہ کیا ہے اور ان سے لڑے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے جو مدد و نصرت حاصل ہوئی ہے جو کہ مسلمانوں نے محسوس کی، اسی طریقے سے ان کافروں کو بھی یہ بات محسوس ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں طاقت زیادہ ہے، تو وہ مسلمانوں سے جیت تو گئے تھے، لیکن اندرونی طور پر جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کی اور اسلام کی جو دھاگ بیٹھی تھی، یہ یعنی کہ قابل ذکر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو گزن پہنچانے والے، آپ کی ذات کو تکلیف دینے والے، ان کو آپ بد دعا نہ دیجیے، یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، فإنہم ظالمون، انہوں نے ظلم تو کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم، اللہ ہی کے لیے ہیں جو بھی مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا معاف کریں گے اپنے دشمن کو، معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے فوجیوں، تم کیا اپنے دشمنوں سے انتقام لوگے، انتقام لینے والا تو اللہ ہے انسانوں کو، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ ہی کے آسمان ہیں اور اسی کی زمین ہے اور اسی کا اختیار ہے، وہ چاہے تو پوری دنیا کو ایک ہی آن کے اندر ہلاک کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے آسمان سے اترے ہیں مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، تو صرف ایک جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہلنا تھا، اور ایک پر ہلا کر کے جبرائیل علیہ السلام پورے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیتے اور سارے کافروں کو، مشرکوں کو ایک ہی آن میں ختم کر سکتے تھے۔ اللہ کی مدد آتی تو اس طرح بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے چونکہ مسلمانوں کی شان بڑھانی تھی، اسلام کی طاقت بڑھانی تھی اور ان کو اسلام کی طاقت کا احساس دلانا تھا، اس لیے مسلمانوں کی تلواریں اٹھی ہیں اور مسلمانوں کا زور اور ان کی دھاک ان کے دل میں بیٹھی ہے، ورنہ اللہ کی مدد اس طرح بھی آ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد کر کے فرشتوں کے ذریعے سے ہی جنگ کا یعنی کہ نقشہ بدل دیتے ہو، مسلمانوں کو فتح ہو جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اسی کے آسمان ہیں اور اسی کی زمین ہے اور اسی کا اختیار ہے، جب اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے تو یغفر لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مشرف با اسلام ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔